عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے. ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول، اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم، ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے، قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آ جاؤں کہ تم عربی ہو، تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے، تو میں ایک لیڈر ہوں، میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. نہیں ہوتے تھے اس وقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے 100% کامیاب ہوتے، کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے، وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر. ایسا ہی ہے نا؟ تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی، پھر عربوں کی ذیلی قومیں، عربوں میں قوم ہے قریش، تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا آدھا سمجھا جاتا تھا، بنو ہاشم، ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام نے. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کے امام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا، سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک آڈیو میں نے سنی، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل، میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں، سوری عربوں کو فتح نہیں، الٹا کہتے ہیں. پوچھ کے آنا ابا سے، جو پچھلے والا کام لگایا نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا، ابا سے پوچھ کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ، اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں، سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے، کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی، انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا، عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں، ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں، اخباروں میں، میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل، یہ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا، یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں، جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا شہر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان. ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، اتنی بڑی بڑی ریاستیں. عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں، ایران میں بہت سارے ہیں، اور ہر جگہ. بنگلہ دیش، انڈیا 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے، 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے، اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع ہے، یہ رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی. دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد، یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے، اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے؟ 1 ارب ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ جب تحقیق کریں گے، ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے تو پتا چلے گا. ایک یوٹیوبر آیا تھا، مفتی صاحب تھے، انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے، بڑھا. وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے، اسپیڈ کا بٹن، ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے. آٹومیٹکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ یہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹکلی بڑھتی ہے نا. جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18 پھر ان کے، تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے. اچھا خیر، اب کیا ہے؟ تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا، 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے، تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا؟ سب عرب حکمرانوں کا، کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت، اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو
تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے، اس پہ تو ہو گیا، کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت، کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا. کیا آ رہا ہے؟ عربیت. یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھئی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں، تو کینیا سے جماعت آتی. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار، ہمیں کیوں کچھ پہلے کر رہے ہیں بھائی. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی دنیا میں کہیں عزت تھوڑی سی ہے وہ مذہب کی بیس پہ. اگر آپ نے مذہبی تشخص ختم کر دیا نا تو پھر تو آپ کی 2% کی اوقات. اکنامکلی تو کہیں ایسا ہے نہیں. ابھی تو مجھے یاد ہے پچھلے جب کرنسی بہت گر گئی تھی، ہم سعودی عرب گئے تو پاکستانی کرنسی لے ہی نہیں رہے تھے، ڈالر لے کر آؤ. کرنسی اتنی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا پوری بوری بھر کے 2-4 ریال لے کے جاؤ گے، ہم کہاں ٹکائیں گے اس بوری کو. یہ آپ کی اوقات. لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ، چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو، لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامی. ایک اس لیے، ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور. چاہے وہ لنگڑی لولی ہو، لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے. اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہے نا اس سے بھی جائیں گے. کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو، ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے، یہ چلائے گا نہیں، لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے، ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو، بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے. کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے، وہ بھی پسٹل کے بغیر، وہ بھی پسٹل کے، اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خام خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی، وہ پھر کیا کریں گے، ہم چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے، ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے. 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا، بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو ہے. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا، وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے. کبھی سنا آپ نے؟ ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بیوقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے، جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے. گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے، وہ کہاں سے باہر جائیں، مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، افریقہ سے، فرانس سے، جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے، تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں. تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا، امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو، ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا، کوئی برطانیہ کا ملے گا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے، آپ حیران ہو گئے. یہ جو اسکالر آج کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے، منجن بکتا ہے، ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں، جرمنی گیا ہوں، وہاں میں مفتیان کرام سے ملا، مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھے. ارے برطانیہ میں؟ تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی؟ انہوں نے کہا نہیں. وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے، انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے، 100 سال پہلے. وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں، اسپین میں، برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے. وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. اب نہیں آئی سمجھ میں بات.
لیکن کمال کی بات ہے یہ منجن ایسا بیچا، جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں، ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی، یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں ہے